السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں عشق میرا جنون کی قسط نمبر 14۔ میں نے بولا تھا کہ میں 2 ایپیسوڈ کروں گی ویک میں، سیٹرڈے اور سنڈے، لیکن ابھی میں نے لکھ لیا تھا تو میں نے یہ ایپیسوڈ بھی کر دیا اور مجھے یہ ناول اب جلدی ختم کرنا ہے، تو اس لیے اب میں نے یہ سوچا کہ میں جتنے ایپیسوڈ لکھتی جاؤں گی میں پوسٹ کرتی جاؤں گی، تو ہو سکتا ہے ویک میں 3 ایپیسوڈ آ جائیں، 4 آ جائیں، 5 آ جائیں یا 1 آ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے تو پھر ویٹ کرنا پڑے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنے بھی ایپیسوڈز آئیں وہ پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائیں۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عشق میرا جنون از قلم سلمیٰ خان، قسط نمبر 14۔ آج زاویار حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ ساحل کے پاس جانے کا تھا اور اسے شہر جانے کی اطلاع کرنی تھی، مگر اس سے پہلے اسے اس مزار پہ جانا تھا جس مزار پر اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، جس مزار پر اسے اس کی محبت کا پتہ چلا تھا، کیونکہ اسے ابھی وہ ملی تو نہیں تھی، مگر اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ وہ گارڈز کو حویلی میں رہنے کا کہہ کر خود گاڑی نکال کر مزار کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مزار میں پہنچ کر وہ اپنی دعاؤں میں مصروف تھا۔ یکدم اسے محسوس ہونے لگا کہ کسی کی گہری نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ اس نے ادھر ادھر نظر گھمائی مگر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ سر جھٹک کر دعا مکمل کر کے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں پر کچھ فقیر بیٹھے تھے۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نوٹ نکال کر فقیر کی جانب بڑھانے لگا۔ اتنے میں ایک فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ زاویار پہلے تو گھبرا گیا کیونکہ یہ اچانک ہونے والا حملہ تھا، مگر وہ خود کو سنبھال کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ سر پر رومال اس طرح سے باندھ کر آیا تھا کہ اسے پہچاننا آسان نہیں تھا۔ تبھی وہاں کے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ سید خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ابھی وہاں پر رش لگ جانی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس فقیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس فقیر کی گہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ جی بابا، کیا کہنا ہے آپ نے؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ تو جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہے اس مقصد کو بھول جا۔ اس راہ پر بس کانٹے ہیں جو تجھے زخمی کر دیں گے۔ تیرے دل میں جو خیال ہے ان خیالوں کو نکال دے، ورنہ وہ تیرا سینہ چیر دیں گے۔ اس فقیر کی پراسرار باتیں زاویار کو سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھا بابا۔ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ وہ تیری نہیں ہے، وہ تیری نہیں ہو سکتی، وہ تو کسی اور کی ہے اور اس کی ہی ہوگی۔ تو کتنا گڑ گڑا لے، کتنا ہی اس کو مانگ لے، وہ تیری نصیب میں نہیں ہے۔ بھول جاؤ اسے، بھول جاؤ اسے۔ وہ فقیر بس یہیں بولے جا رہا تھا اور زاویار کی آنکھوں کے سامنے دانی کا چہرہ آیا تھا اور اگلے ہی پل زاویار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا۔ وہ میری ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میری دعاؤں میں اثر نہیں؟ میں کتنی بھی دعائیں مانگ لوں وہ مجھے نہیں ملے گی۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ میری ہے، زاویار شاہ کی ہے وہ، اور اسے میں حاصل کر کے رہوں گا، چاہے مجھے دنیا کو ادھر سے ادھر کرنا پڑے۔ وہ اپنے عزم میں پکا تھا۔ ابھی بھی کہہ رہا ہوں بھول جا، تجھے تکلیف کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ فقیر پیچھے سے چلاتا رہ گیا اور زاویار اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی میں پہنچ کر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فقیر کی باتیں اس کے ذہن میں گھوم رہی تھیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، دانین میری ہے اور وہ میری ہی رہے گی۔ وہ خود کو یقین دلاتے ہوئے گاڑی زن سے آگے بڑھا چکا تھا اور کسی کی آنکھوں نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ اور اب اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ چکے تھے۔ وہ آنکھیں بھی وہاں نہیں رکی تھیں، وہ بھی اپنے راستے کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ میں جانتا ہوں یہ تو نے کروایا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مروایا ہے۔ میں خاموش تھا کیونکہ میری تجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر تو نے میرے بیٹے کو مروا کر بہت غلط کیا۔ سعید خان فون پر گرا رہا تھا، جو کہ بلیک ڈیول پرسکون ہو کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ پی رہا تھا۔ غلط کہا تم نے، میں نے مروایا نہیں، میں نے ہی مارا ہے اسے۔ تو تم اپنے لفظ درست کرو، وہ اسے پرسکون لہجے میں کہہ کر سعید خان کے جسم میں آگ اور بھڑک اٹھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں نے کہا تھا نا میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا۔ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی آواز میں وہیں غصہ موجود تھا۔
دوسری طرف بلیک ڈیول بالکل نارمل اور پرسکون تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، میں نے کہا تھا نا کہ میں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اگر اب تمہارے بیٹے نے کچھ بھی کیا تو اس کا انجام اسے بھگتنا ہوگا۔ مگر تمہارے بیٹے نے میری کسی خاص انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے اپنی آنکھیں کرب سے بند کر دیں۔ اس کے ذکر پر اس کے سینے میں تکلیف داخل ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی تکلیف میں ہے، صرف تمہارے بیٹے کی وجہ سے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو زندہ چھوڑتا؟ شاید تم بھول گئے ہو، بلیک ڈیول جس کو مارنے کا سوچ لے اس کو مار کر رہتا ہے، اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا آج ان ساری لڑکیوں کو بھی انصاف ملا ہے۔ اب بہتر ہوگا تم اپنے دوسرے بیٹے کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چل کر میرا اگلا نشانہ بن جائے۔ وہ اسی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں، ایسی تکلیف تمہیں دوں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ اٹھے گی، میرے بیٹے کا بدلہ لوں گا میں تم سے۔ وہ طیش کے عالم میں کہہ کر فون بند کر چکا تھا، اور بلیک ڈیول مسکراتے فون کو دیکھ کر اب سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسل کر لان کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سنو، پتہ کرو یہ بلیک ڈیول کا خاص انسان کون ہے جس کی وجہ سے اس نے میرے بیٹے کو اتنی بھیانک موت دی ہے۔ اگر اسے ایسی بھیانک موت اس کے خاص انسان کو نہ دی تو میرا نام سعید عالم نہیں، میرا نام سعید خان نہیں۔ وہ غصے اور طیش کے عالم میں کہہ کر کرسی سے سر ٹکا کر اب آنکھیں بند کر چکا تھا۔ زاویار، میں نے سنا ہے یہ مزار کے فقیر جو کہتے ہیں یہ سچ ہوتا ہے۔ دیکھ، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ساحل، کوئی ایسی بات مت کرنا کہ تم میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ۔ تم جانتے ہو مجھے پہلی بار محبت ہوئی ہے، اور تم چاہتے ہو ایک فقیر کی باتوں میں آ کر میں اس کو بھول جاؤں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں اسے نہیں بھولوں گا۔ بہتر ہوگا یہ بات اپنی عقل میں بٹھا لو اور تیاری کرو، کل ہم شہر جا رہے ہیں، مجھے ابان بھائی سے بھی ملنا ہے اور دانین کا بھی پتہ لگانا ہے۔ وہ اپنی بات کر کے اب موبائل میں مصروف تھا اور پیچھے سے ساحل بس اچھا میں سر ہلاتا رہ گیا۔ زاویار، تم میرے ہو، اس گھر پہ، اس کمرے پہ صرف میرا حق ہے، صرف جنت کا۔ وہ زاویار کے کمرے میں اس کے شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے مخاطب تھی۔ ایک بار اس گھر میں آ جاؤں، اگر پورے گھر کو اپنی انگلیوں پہ نہ نچایا تو میرا نام جنت نہیں، لیکن اس گھر میں آنے کا راستہ تم ہو، اور تمہیں تو میں اپنا بنا کے رہوں گی، چاہے جائز طریقے سے بنو یا ناجائز طریقے سے، مگر مجھے یہ طاقت چاہیے، اور میں جانتی ہوں کہ تم اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھ سے شادی کرو گے، اور جس دن میں اس گھر میں آئی سب کا دماغ درست کر دوں گی۔ وہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ سجائے آگے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ ماضی: شاہ صاحب، یہ آپ کے لیے کھانا۔ کائنات عزیز شاہ کے سامنے کھانا رکھ کر اب تھوڑے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ عزیز شاہ نے اسے کھڑے ہو کر دیکھا تو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہاں سے چند منٹ کے لیے چلی گئی۔ جب عزیز شاہ نے اپنا کھانا مکمل کیا تو پھر سے نمودار ہوئی۔ آپ کو اور کچھ چاہیے شاہ صاحب؟ مگر عزیز شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دوبارہ آگے بڑھنے ہی لگی تھی جب دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ جیسے ہی عزیز شاہ کی نظر اس پہ پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھے۔ ٹھیک ہو نا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس سے پوچھ رہے تھے۔ یا اللہ، میرے پاؤں میں چوٹ لگ گئی، مجھے درد ہو رہا ہے، یا اللہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اداکاری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے چلا رہی تھی، مگر عزیز شاہ اس کی یہ مکاری نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ مجھے کمرے تک چھوڑ دیں گے؟ آپ کا احسان ہوگا۔ وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائے مکار اپنے مکروہ جال میں انہیں پھنسانا چاہ رہی تھی۔ عزیز شاہ نے شکورہ کو آواز دی، مگر وہ تو ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی اور کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، تو آواز پہنچی نہیں تھی، اور کائنات نے بہت سوچ سمجھ کر جال بچھایا تھا کہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی ملازم موجود نہیں تھا۔ اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ عزیز شاہ اسے خود لے کے جاتے۔ عزیز شاہ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اسے پکڑ کر کمرے کی جانب لے جا رہے تھے۔ کائنات نے انہیں پوری طریقے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کا یوں قریب آنا عزیز شاہ کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا، مگر ابھی اسے کمرے تک لے کے جانا تھا۔
تھوڑا ہی آگے سرونٹ کوارٹر تھا۔ وہ ابھی کمرے میں داخل ہوتے کہ جب عزیز شاہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی چکرا کر زمین پر گر جائیں گے، اور کچھ ہی پل بعد ایسا ہی ہوا۔ اچانک سے انہیں چکر آنے لگے۔ وہ زمین پر گرنے ہی لگے تھے جب کائنات نے انہیں تھام کر بستر پر لٹا دیا، اور وہاں پر روزینہ شاہ کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں حویلی جانا تھا، مگر وہ صبح ہی جا سکتی تھیں، مگر ان کا دل بری طریقے سے گھبرا رہا تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے انہیں کافی سمجھایا کہ کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح چلے جائیے گا، مگر انہیں ابھی جانا تھا۔ جب انہوں نے زیادہ ضد کی تو روزینہ شاہ کے گھر والے مجبور ہو کر انہیں لے جانے لگے، اور وہاں پر کائنات اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو رہی تھی۔ رات کے تقریباً 4 بجے تھے جب روزینہ شاہ حویلی پہنچی تھیں۔ حویلی میں پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھیں جہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ انہیں پریشانی ہو رہی تھی کہ عزیز شاہ گھر آئے بھی تھے یا نہیں، کیونکہ اگر وہ آئے ہوتے تو اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود ہوتے، مگر وہ وہاں پر نہیں تھے۔ انہوں نے شکورہ کو آواز لگائی، وہ اپنے کمرے میں مزے سے سو رہی تھی۔ شکورہ کمرے کی صفائی کر کے جب باہر نکلی تو عزیز شاہ کو کہیں نہیں پایا۔ اسے لگا کہ شاید وہ باہر چلے گئے ہیں اور کائنات بھی اپنے کمرے میں موجود ہوگی اس وقت، تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا، وہ سب کچھ سیٹ کر کے اپنے کمرے میں سونے چلی گئی تھی۔ روزینہ شاہ شکورہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ جب سرونٹ کوارٹر کے اندر داخل ہوئیں تو کائنات کے کمرے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان کی آواز سن کر روزینہ شاہ کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ ان کو اپنے پاؤں میں زنجیر جکڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر وہ اس کمرے کی جانب نہیں بڑھ پا رہی تھیں۔ مگر کافی ہمت کرنے کے بعد انہوں نے جب وہ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین نکال لی ہو۔ انہیں اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہیں آج لگ رہا تھا کہ کسی نے ان کے اوپر گرم تیل انڈیل دیا ہو۔ اگر کوئی کہے کہ روزینہ شاہ کے اوپر قیامت ٹوٹی ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ وہ یکدم آگے بڑھیں، اور پھر تو آگے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوا، اور کمرے میں کیا ہوا تھا، کیا دیکھا تھا، اور کائنات کیوں رو رہی تھی۔ تو یہ تو اب ایپیسوڈ 15 میں ہی پتہ چلے گا۔ تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں نے جس طرح سے بولا ہے کہ ایپیسوڈز کتنے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 آ جائیں، ہو سکتا ہے میں کل پھر سے اپلوڈ کر دوں، ہو سکتا ہے بعد میں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو بیل آئکن کو بھی کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کو ساری اپڈیٹس مل جائیں۔ چلیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔